السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دل کی دھڑکن کی 27ویں قسط اپلوڈ ہو گئی ہے، امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں، شکریہ۔ تو اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پولیس کو انفارم کر دیتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے کارروائی مکمل کر لیں گے۔ تم اپنا دیکھو کہ اب تم نے علمہ کو بھی سنبھالنا ہے اور اس معاملے کو بھی جلد سے جلد سلجھانا ہے، پھر تمہاری ڈیوٹی سٹارٹ ہو جائے گی۔ مجھے صرف اب یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ کس کے کہنے پر یہاں تک پہنچا ہے۔ پھر میں اپنے طریقے سے اس سے نمٹوں گا، اور حدائق تو بس اپنا کام دیکھ، میں اب خود دیکھ لوں گا سب۔ چل ٹھیک ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا۔ زیان نے حدائق کو گلے لگایا۔ حدائق نے تھوڑی دیر میں سامان سمیٹا اور واپسی کی راہ لی۔ زیان ہاسپٹل پہنچا اور علمہ کے پاس آیا۔ زیان کہاں تھے آپ؟ یار بس وہ تھوڑا کام تھا، وہی دیکھ رہا تھا۔ اب فارغ ہوا تو فوراً آ گیا آپ کے پاس۔ طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں میں، ہم گھر کب جائیں گے؟ میں نہیں رہ سکتی اب یہاں اور۔ 3 دن اور پھر ہم گھر چلیں گے۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنا سر زیان کے کندھوں پر ٹکایا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہے یہ دونوں؟ حامد علی مسلسل ان دونوں کے فون پر کال کر رہا تھا اور ان دونوں کے نمبر ہی بند جا رہے تھے۔ آج لڑکیاں بھی بھیجنی ہیں اور یہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ وہ ان دونوں کو ہزاروں صلواتیں سنانے لگا، کیونکہ اگر آج لڑکیوں کو نہ بھیجا جاتا تو اس کو کافی نقصان ہو سکتا تھا۔ اس نے خود اس جگہ جانے کا ارادہ کیا کہ خود جا کر ان کو دیکھے اور اس طرح علمہ سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ اس نے اپنے بندوں کو بلایا اور لڑکیاں بھیجنے کی تیاری کرنے کا حکم دیا اور خود اس گھر کی جانب چل دیا۔ زیان کو معلوم تھا کہ ان دونوں آدمیوں کو لاپتہ ہوئے کافی وقت گزر گیا ہے، اب ان کی تلاش میں کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا، اس لیے وہ اپنے 2 بندوں کو وہیں بھیج چکا تھا۔ جب کچھ دیر بعد اس کو حامد علی کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ فوراً وہاں پہنچا۔ وہ کرسی پر منہ نیچے کیے بیٹھا تھا، وائٹ ٹی شرٹ جس میں اس کا کثرتی بدن نمایاں تھا اور گرے پینٹ پہنے وہ مغرور سا بیٹھا تھا۔ حامد علی پہنچا اور ہر جگہ علمہ کو ڈھونڈنے لگا۔ زیان والے کمرے میں داخل ہوا تو زیان کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ زیان کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ کس کو ڈھونڈ رہے ہو حامد علی؟ زیان نے اپنے طیش پر قابو پاتے بیٹھتے ہی پوچھا، کون ہو تم؟ اس نے بھی جواباً سنجیدگی سے پوچھا، اگر یہ کہو کہ تمہارا انجام ہوں تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں۔ زیان نے کھڑے ہوتے کہا، کیا مطلب؟ اس نے زیان کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی۔ قریب سے دیکھ لو، یہی ہوں۔ اس نے قدم حامد علی کی جانب بڑھائے۔ وہ تھوڑا روشنی کی جانب آیا۔ حامد علی نے زیان کو دیکھا اور ایک مکروہ قہقہ لگایا۔
اوہ تم ہو، اس نے زیان کو دیکھا۔ زیان نے اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی اور مٹھیاں بھینچیں۔ علما کہاں ہے؟ اوہ میرا مطلب میری سابقہ ہونے والی بیوی، اس نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ زیان نے اپنی بند مٹھی دیکھی اور وہ اس کے منہ پر ماری۔ گھٹیا آدمی، اگر اب بکواس کی تو تمہاری لاش بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی، ایک ایک ٹکڑا کتوں کو کھلاؤں گا۔ اوہ ہو، برا مان گئے تم تو۔ وہ ابھی بھی گھٹیا پن پر اترا ہوا تھا۔ دیکھ تو نے 4 مہینے گزار لیے نا اس کے ساتھ، اب میری باری۔ زیان نے اس کے منہ پر مکے مارنا شروع کر دیے اور پیٹ پر زوردار لات ماری۔ چپ، اگر تیری گھٹیا زبان سے میری بیوی کے بارے میں کچھ بھی نکلا تو تجھے یہی گاڑ دوں گا، وہ جنونی انداز میں بولا۔ چل اب سیدھی طرح بتا کہ یہاں تک کیسے پہنچا اور کس کے کہنے پر۔ زیان نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ تجھے لگتا ہے میں بتا دوں گا؟ زیان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی جس میں کچھ الگ تھا۔ جو حامد علی نے بخوبی محسوس کیا۔ علما کہاں ہے؟ حامد علی نے پھر سوال کیا۔ تجھے کیا لگتا ہے تو میری بیوی کو میری نظروں کے سامنے سے اٹھوا لے گا اور مجھے خبر تک نہیں ہوگی؟ اور تیرے پالتو کتے بھی اس وقت میرے پاس ہیں۔ ویسے تو تیرے خلاف سارے ثبوت اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ایک راز کی بات بتاؤں؟ آہستہ آواز میں وہ اس کے قریب ہوا۔ اب تک وہ لڑکیاں بھی میرے بندے واپس پاکستان بھیج چکے ہوں گے۔ حامد علی نے غصے سے زیان پر جھپٹنا چاہا لیکن زیان اس کے دونوں ہاتھوں کو کمر کے پیچھے سے لاک کر دیا۔ اب یہ بتا کہ پاکستان جا کر مرنا ہے یا یہاں کی پولیس کے حوالے کر دوں؟ دونوں طرف ہی عمر قید ہے، یہاں تو پھر بھی تیرے کتے کوشش کریں گے چھڑوا دیں گے۔ لیکن پاکستان تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بھول ہے کہ تم مجھے پکڑ لو گے، حامد علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ کس کے کہنے پر کر رہے ہو یہ سب؟ تجھے ایک بات بتاؤں؟ حامد علی بھی قریب آیا۔ مجھے تجھ پر ترس آ رہا ہے، تیرے تو اپنے گھر کی جڑیں ہی کمزور ہیں۔ تو بیچارہ اپنی ماں کے ہاتھوں بے وقوف بن رہا ہے۔ اس نے زوردار کہکہ لگایا۔ زیان سکتے میں آ گیا۔ وہ اپنی ماں کو جانتا تھا کہ وہ علما کو ناپسند کرتی ہیں، لیکن وہ اس حد تک چلی جائیں گی یہ نہیں سوچا تھا۔ کیا ہوا؟ حیران ہو یا پریشان؟ حامد علی نے اس کی جانب جھکتے ہوئے کہا۔ آج اگر کوئی زیان سے پوچھتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دہ کیا ہے تو شاید وہ یہی کہتا کہ اپنوں کے ہاتھوں سے دھوکہ اور فریب انسان کو ایسی مار مارتا ہے کہ وہ ساری عمر اعتبار کرتے ہوئے اس دھوکے کے بارے میں ضرور سوچے۔ وہ اس سب کو بعد میں دیکھے گا، وہ کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتا تھا۔
اچھا، تو یقیناً جو تیرا ماضی ہے وہ تو ان کو بتایا گیا ہے، جو کہ غالباً راحیلہ جانتی تھی، تو اس سب میں وہ عورت بھی شامل ہے۔ زیان نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا۔ اچھا دیکھ، میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے۔ علمہ جہاں کہیں بھی ہے اس کو یہاں لے، ورنہ اس کو ڈھونڈنا میرے لیے کبھی نہ مشکل تھا اور نہ ہوگا۔ اپنی بکواس بند کر، زیان نے لہو چھلکاتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ڈیل کر لے میرے ساتھ، جو تیری کزن ہے زویا، وہ مجھ تک پہنچا دے۔ زیان کو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ زویا کو کیسے جانتا تھا؟ اوہ ہو، بتانا بھول گیا، وہ لڑکی تیری ماں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ زیان نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ وہ اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہوا۔ اب اپنا انجام دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ عامد علی، کیونکہ یہاں ایس پی زیان کھڑا ہے، صرف علمہ کا شوہر نہیں، اور جانتے ہو قانون کے ہاتھ کتنے لمبے ہوتے ہیں اور قبر تک پیچھے رہتے ہیں، تو سمجھو اب تم ان ہاتھوں کی پکڑ میں آ گئے ہو۔ حامد علی نے ہاتھ جیب کی جانب بڑھائے۔ وہ دونوں اس وقت کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ زیان اس کی حرکت پر غور کر رہا تھا۔ زیان مسکرایا۔ حامد علی نے گن باہر نکالی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، زیان نے کہا۔ اتنی دیر میں کچھ پولیس والے جو زیان کی ٹیم کے تھے وہ پیچھے سے اس کو پکڑ چکے تھے اور گن اس کے ہاتھ سے اچک لی تھی۔ زیان نے ان کو اشارہ کیا اور وہ اس کو لے کر باہر چلے گئے۔ اس کے سامنے تو زیان نے ضبط کیا تھا، لیکن اب وہ زخمی شیر کی طرح زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا۔ دل ٹوٹنے اور بھروسہ ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے، وہ اس وقت زیان محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اٹھا، خود کو کمپوز کیا اور اپنے فلیٹ کی جانب چل دیا۔ اس نے آفیسر کو کال لگائی اور حامد علی کی گرفتاری کے بابت بتانے لگا۔ ویری گڈ ایس پی زیان، یو ڈیڈ اے گریٹ جاب۔ یہ اسمگلر ہمارا نیکسٹ مشن تھا۔ بہت سی لڑکیاں اس کی وجہ سے اپنے گھروں سے دور ہوئیں۔ بہت سے گھروں کو یہ تباہ کر چکا ہے۔ اب پاکستان آتے ہی اس کی گرفتاری ہو جائے گی۔ سر، ایک اور بات کرنی ہے، زیان نے مؤدب انداز میں کہا۔ یس، آفیسر نے جواب دیا۔ میری وائف کینسر پیشنٹ ہیں اور ان کا علاج یہاں چل رہا ہے، تو مجھے چھٹی آگے بڑھوانی ہے۔ پاکستان ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروانا تھا، لیکن ڈاکٹر نے اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے یہی کہا ہے کہ یہیں سے علاج کروائیں۔ تو آپ کی فیور میرے لیے بہت معنی رکھے گی۔ ویل، تم نے ایک بہت بڑا کیس سالو کیا ہے، تو میں تمہیں امید دلاتا ہوں کہ تمہاری چھٹی کو یقینی بنایا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اس نے فون بند کیا۔ اس نے وارڈروب سے کپڑے لیے اور فریش ہونے چلا گیا۔
حدائق نے جلد سے جلد میٹنگز کور کیں اور تھوڑی شاپنگ کی۔ دادی زائنہ اور مرحا کے لیے۔ وہ زائنہ کے لیے ساڑی لینا چاہتا تھا۔ وہ شکاگو کے بہترین شاپنگ مال میں گیا جہاں انڈین پاکستانی ویئرز بھی موجود تھے، کیونکہ ان ملکوں میں ایشیا کے لوگوں کی تعداد اچھی خاصی ہوتی ہے، اسی لیے وہاں پر ان ملکوں سے کئی لوگ کپڑوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح حدائق ایک انڈین ویئرز پر گیا جہاں ساڑیوں کی خوبصورت کلیکشن موجود تھی۔ اس نے اپنی پسند سے ڈارک گرین اور گولڈن رنگ کی خوبصورت ساڑی پسند کی جس پر خوبصورتی سے کام ہوا ہوا تھا۔ وہ یقیناً بہت خوبصورت تھی۔ دادی جان اور مرحا کے لیے بھی خوبصورت تحائف خریدے۔ باہر جاتے ہوئے اس کی نظر کڈز کلیکشن پر گئی۔ سامنے ہی خوبصورت وائٹ ٹی شرٹ اور بلو شارٹس پر گئی جو تقریباً 1 سال کے بچے کا تھا۔ حدائق نے اس کو دیکھا اور مسکرایا اور اس کے قدم اس دکان کی جانب بڑھے اور اس نے وہ خرید لیا۔ اسی کے ساتھ میچنگ جوتے بھی دیں، اس نے سیلز بوائے سے کہا۔ اس نے 2 طرح کے آپشنز حدائق کے سامنے رکھے۔ حدائق نے وائٹ کلر کی خوبصورت جاگرز پسند کیے اور سامان لیا اور ہوٹل کے روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے اپنا سامان پیک کیا اور ایئرپورٹ کی جانب بڑھا۔ 2 دن بعد حدائق نے واپس آنا تھا اور یہی خیال زائنہ کے مسکرانے کی وجہ بن رہا تھا۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ دادی جان اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھتی مسکرائیں۔ دادی آپ مجھے بتائیں کیا بناؤں کھانے میں؟ زائنہ دادی جان سے بولی۔ کچھ بھی بنا لو جو دل کرے۔ نہیں میرا مطلب حدائق کو کیا پسند ہے پھر وہی بنا لوں گی۔ اچھا یعنی اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زائنہ مسکرائی۔ بیٹا وہ تو پرسوں آئے گا نا؟ جی دادی وہ کہہ رہے تھے پرسوں پہنچ جائیں گے۔ چلو اچھا ہے جلدی آئے واپس۔